مکہ پر کوہ ابو قبیس سے بمباری ہو رہی ہے۔ یہ سلسلہ حج کے دوران بھی جاری رہا اور اسی وجہ سے خانہ کعبہ جل کر راکھ ہو گیا، اور جس کے بنا پر یہ پتھر کے 3 حصے ہو گئے۔ جان لیجئے یہ کوئی معمولی پتھر نہیں، بلکہ یہ تھا حجر اسود، جس کا بوسہ انسانیت صدیوں سے لیتے آ رہی ہے، جس کا احترام کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے، جو بقول قرآن مجید اللہ کی واضح نشانیوں میں سے ایک ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں حجر اسود کی تاریخ اس ویڈیو میں۔ کیونکہ خانہ کعبہ ایک لو لائنگ ایریا میں تھا، تو ذرا سی بارش ہونے پر وہاں پانی بھر جایا کرتا تھا، اس لیے قریش نے اس کے ریکنسٹرکشن کے لیے خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا۔ اس کی تعمیر میں شرکت کرنا یہ اپنے آپ میں فخر کی بات تھی، اور اس لیے ہر قبیلہ چاہتا تھا کہ یہ شرف اسے حاصل ہو۔ جب کعبے کی دیوار حجر اسود تک پہنچی تو قبیلوں میں اختلاف ہو گیا۔ This stone is mine. No, it belongs to me. ہر قبیلہ یہ دعویٰ کرنے لگا کہ حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھنے کا حق انہیں حاصل ہے۔ جب یہ اختلاف شدید ہو گیا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم اس اختلاف کو اس طرح سلجھائیں گے کہ جو سب سے پہلے دروازہ بنو شیبہ سے اندر آئے اسے فیصلہ کرنے کا اختیار دیا جائے گا۔ اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دروازے سے ظاہر ہوئے، پھر انہوں نے ان سے اس مسئلے کا فیصلہ کرنے کی درخواست کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک چادر لائی جائے اور حجر اسود کو اس چادر پر رکھا جائے، اور ہر قبیلہ اس چادر کے ایک ایک کنارے کو تھام دے۔ جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو اس کی جگہ پر رکھا۔ جان لیجئے کہ حجر اسود محض ایک پتھر نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے خاص فرشتوں میں سے ایک ہے۔ اسے جناب آدم علیہ السلام کے ساتھ ہر وقت رہنے کا حکم دیا گیا تھا، اور جب جناب آدم علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے تو یہ فرشتہ بھی ان کے ساتھ یہاں چلا آیا، لیکن ایک ایسے پتھر کی شکل میں کہ وہ دودھ سے زیادہ سفید اور سورج سے زیادہ روشن تھا، مگر بنی آدم کے گناہوں کے بنا پر یہ سیاہ ہو گیا۔ جب جناب آدم علیہ السلام کو اسی فرشتے نے یعنی حجر اسود نے، جو بعد میں پتھر کی شکل میں تھا، جب اس نے انہیں عالم زر کے عہد و پیمان، اس وعدے کے بارے میں یاد دلایا، تو جناب آدم علیہ السلام نے اس کا بوسہ لیا، جس کے بعد اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا کہ وہ کعبے کی بنیاد رکھے اور حجر اسود کو اس کی جگہ لگائے جہاں پر ان سے عہد و پیمان لیا گیا تھا۔ دھیان رہے یہ عہد اور کچھ نہیں بلکہ اللہ رب العزت کی وحدانیت، رسول اللہ کی نبوت اور امیر المومنین کی جانشینی کا عہد تھا، جو جناب آدم علیہ السلام سے عالم زر میں لیا گیا تھا، اور جس فرشتے نے اس عہد و پیمان کو سب سے پہلے قبول کیا، جو محمد و آل محمد علیہ السلام سے سب سے زیادہ محبت کرتا تھا، تو وہ اور کوئی نہیں بلکہ یہی فرشتہ تھا جو آج حجر اسود کے نام سے مشہور ہے۔ اور اس لیے بقول امام صادق علیہ السلام روز محشر حجر اسود اپنی اصل شکل و صورت میں آئے گا، اور تمام مخلوقات اسے پہچان لیں گے، اور کوئی بھی اس کا انکار نہیں کرے گا۔ یہ ان لوگوں کے حق میں یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ جو اس کا طواف کرنے آئے تھے، ان لوگوں کے حق میں یہ گواہی دے گا۔ لیکن افسوس زمانے نے اس کا کیا حشر کیا۔ جب شہر مکہ عبداللہ ابن زبیر کے لیے پناہ گاہ تھا تو یزید نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا اور اسے شکست دینے کے لیے اس مبارک شہر پر حملہ کر دیا۔ یزیدی فوج نے شہر مکہ پر کوہ ابو قبیس سے بمباری کی، یہاں تک کہ حج کے دوران بھی یہ سلسلہ جاری رہا اور خانہ کعبہ جل کر راکھ ہو گیا، جس کی بنا پر یہ پتھر 3 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا کہ حجر اسود کو محفوظ رکھنے کی اشد ضرورت ہے، تو اس لیے اس کی حفاظت کے لیے حجر اسود کو ایک سلور کیسنگ میں رکھا گیا۔ یہ اسی حال میں رہا انٹل دی ٹائم آف ہارون عباسی، جس نے اس سلور کیسنگ کو رینوویٹ کیا۔ لیکن آتی ہے 317 ہجری، جہاں کراماتی نام کا ایک گروہ عروج میں آتا ہے، اور کیونکہ حکومت بنی عباس اس وقت تک بہت کمزور پڑ چکی تھی، اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کراماتیوں نے شہر مکہ پر حملہ کر دیا۔ شہر کو آج سے 11 دنوں تک لوٹا گیا، 20,000 کے قریب زائرین قتل کر دیے گئے، انہیں دفن تک نہیں کیا گیا، اور زمزم کا کنواں لاشوں سے بھر چکا تھا۔
حتیٰ کہ خانہ کعبہ کو بھی لوٹا گیا اور اس کے تمام تبرکات کو بحرین لے جایا گیا، جن میں حجر اسود بھی شامل تھا۔ کیونکہ حجر اسود اس وقت تک ایک سلور کیسنگ میں محفوظ تھا، اسے اس کی جگہ سے نکالنا بڑا مشکل کام تھا، تو اس لیے کراماتیوں نے اس پر کئی مرتبہ وار کیا، جس کے بنا پر حجر اسود کئی چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا، اور اس پر بنی عباس کی حکومت اور مصر کی فاطمید حکومت نے دونوں نے یہ کوشش کی کہ حجر اسود کو کراماتیوں سے چھڑایا جائے اور دوبارہ سے خانہ کعبہ پر لگایا جائے۔ You must return the Hajar Aswad stone to its rightful place immediately. لیکن کراماتیوں کا منصوبہ کچھ اور تھا، وہ اپنا ایک الگ کعبہ بنانا چاہتے تھے جس میں حجر اسود کو انہوں نے لگانا چاہا، اور اسی طرح 22 سالوں تک خانہ کعبہ بغیر حجر اسود کے رہا۔ لیکن اگلے کچھ سالوں میں کراماتیوں کی بنی عباس کے ساتھ صلح ہوئی اور سن 339 ہجری میں حجر اسود کو شہر مکہ میں واپس لایا گیا، لیکن وہ اس وقت تک ایک پتھر کی شکل میں نہیں بلکہ کنکریوں کی شکل میں موجود تھا، تو اسے جوڑنے کا ارادہ کیا گیا۔ تو آج آپ جس حجر اسود کو دیکھتے ہو اٹ کنسسٹ آف میجورٹی بلیک بائنڈنگ مٹیریل، اور آج کے دور میں بھی آپ صرف 7 یا 8 کنکریوں کو ہی دیکھ سکتے ہو، جس میں سے سب سے بڑے والے کی سائز ایک کھجور کے مانند ہے۔ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جب ظہور فرمائیں گے تو یہ وہی پتھر ہے کہ جس پر ٹیک لگا کر امام لوگوں کو اپنی طرف دعوت دیں گے، اور سب سے پہلے ایک پرندے کی شکل میں امام کی ہاتھوں پر بیعت کرنے والے ہوں گے جناب جبرائیل۔ جی ناظرین، یہ تھی حجر اسود کی مختصر سی تاریخ۔ اگر آپ اس ویڈیو اور اس کے موضوع کے متعلق مزید معلومات حاصل کرنا چاہتے ہو، تحقیق کرنا چاہتے ہو، تو اسکرین پر دکھائے گئے ریفرنسز کا ضرور مطالعہ کریں۔ اسی امید کے ساتھ دیکھتے رہے چینل ون پیغام انسانیت۔